As far as when should Zakat al-Fitr be given, Zakat al-Fitr, according to our beloved Prophet, should be given before the Eid Salah. Before you offer the Eid al-Fitr Salah, it should be given before that. It can be given even 1 or 2 days before. It cannot be given more earlier than that. It can be given 1 or 2 days or 1 or 2 nights before the Eid Salah. It's permissible. But it should be given before the Eid Salah, so that the poor, the extremely poor people, those who don't have food to eat, they at least have food and they can celebrate the Eid. If it's given after the Eid Salah, it will not be counted as Zakat al-Fitr, it will be counted as normal charity, but not Zakat al-Fitr. Zakat al-Fitr should be given before the Eid Salah is offered. And Zakat al-Fitr is given as food, mainly as food grain. It cannot be given as cash. It can be given as date, as barley, as rice, as wheat, as oat, as raisin, depending what is the staple food. And depending upon the staple food, the Zakat al-Fitr will vary in different parts of the world. You cannot give cash directly to the recipient. However, cash can be given to organization or individual who collect from others and see to it, it reaches the needy people before the Eid Salah. You can give cash to an organization or to an individual who will take the cash and buy the food, but as far as the recipients are concerned, they cannot receive it in kind or in cash or in furniture or in type of clothes. It should be food, and preferably food grains, so that they have food to eat on each day. And our beloved Prophet ﷺ said, it's mentioned in Sahih Bukhari, volume number 2, in the book of Zakat, hadith number 1503. Narrated Ibn Umar, may Allah be pleased with him, he said that Allah's Messenger has enjoined to give 1 sa of dates or 1 sa of barley as Zakat al-Fitr for every Muslim, slave or free, male or female, young or old, and it should be given before the Eid al-Fitr Salah. There's another hadith mentioned in Sahih Bukhari, volume number 2, in the book of Zakat, hadith number 1510, narrated Abu Sa'id al-Khudri, that at the time of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, we used to give 1 sa of food as Zakat al-Fitr. And our food used to be barley, it used to be raisins, cottage cheese, and dates. So all these things are mentioned in the hadith. It's mentioned in a Sahih hadith of Ibn Khuzaimah, hadith number 2417. Ibn Abbas, may Allah be pleased with him, he said, the Sadqa of Ramadan, that is Zakat al-Fitr, is 1 sa. If someone gives wheat, then it should be accepted. If someone gives date, it should be accepted. If someone gives raisin, it should be accepted. So these are the various types mentioned in the hadith. But in short, it's understood that it should be food, preferably in the form of grain. It's mentioned in Sahih Muslim, volume number 3, hadith number 4267, that the beloved Prophet ﷺ said that anyone who brings something new in the religion of Islam, it has to be rejected. So getting anything new, innovation, it is not allowed at all. So Zakat al-Fitr should be given in the form of food, as mentioned in the hadith. It cannot be given in the form of money or anything else. As normal charity, it can be given, but Zakat al-Fitr should be in the form of food. Sadqa Fitr फर्ज है. सदका फितर का मकसद रोजे की हालत में सरजद होने वाले गुनाहों से खुद को पाक करना है, क्योंकि सदका गुनाहों को साफ करता है. सदका फितर नमाज ईद से कबल अदा करना चाहिए, वरना आम सदका शुमार होगा. सदका फितर के मुस्तहिक वही लोग हैं जो ज़कात के मुस्तहिक हैं. हजरत इब्न अब्बास से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका फितर रोजेदार को बेहूदगी और फहश बातों से पाक करने के लिए नीज मोहताजों के खाने का इंतजाम करने के लिए फर्ज किया है. जिसने नमाज ईद से पहले अदा किया उसका सदका फितर अदा हो गया, और जिसने नमाज ईद के बाद अदा किया उसका सदका फितर आम सदका शुमार होगा, यानी उसका फिर वो फायदा नहीं जो असल सदके का है. सदका फितर की मिकदार 1 सा है, जो 3.25 सेर या 2.5 किलोग्राम के बराबर है. सदका फितर हर मुसलमान, गुलाम हो या आजाद, मर्द हो या औरत, छोटा हो या बड़ा, रोजादार हो या गैर रोजादार, साहिब निसाब हो या ना हो, सब पर फर्ज है. ठीक है.
یعنی اتنی اس کی تاکید ہے۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا صدقہ فطر 1 سا کھجور یا 1 سا جو، غلام، آزاد، مرد، عورت، چھوٹے بڑے ہر مسلمان پہ فرض کیا ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ جو بچہ آخری روزے کو پیدا ہو اس کا بھی ہوگا، چاہے وہ 1 دن یا چند گھنٹے کا ہو۔ صدقہ فطر غلے کی صورت میں دینا افضل ہے، لیکن پھر اگر نہ ہو ممکن تو پیسے بھی دے سکتے ہیں، یعنی راشن دینا بہتر ہے بنسبت پیسے دینے کے۔ گیہوں، چاول، جو، کھجور، منقع یا پنیر میں سے جو چیز زیر استعمال ہو وہی دینی چاہیے، یعنی جو بھی کسی علاقے میں لوگ خود کھاتے ہوں جیسے اسٹیپل فوڈ کے طور پر یا عام غذا کے طور پر، اسی کو صدقہ کریں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صدقہ فطر 1 سا غلہ یا 1 سا جو یا 1 سا کھجور یا 1 سا پنیر یا 1 سا منقع دیا کرتے تھے۔ منقع کیا ہوتا ہے؟ انگور، ڈرائی انگور ہوتے ہیں نا جو بڑے والے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ صدقہ فطر ادا کرنے کا وقت آخری روزہ افطار کرنے کے بعد شروع ہوتا ہے، لیکن عید سے 1 یا 2 دن پہلے بھی ادا کر سکتے ہیں۔ صدقہ فطر گھر کے سرپرست کو گھر کے تمام افراد، بیوی، بچوں اور ملازموں کی طرف سے ادا کرنا چاہیے۔ حضرت نافع سے روایت ہے کہ ابن عمر گھر کے چھوٹے بڑے تمام افراد کی طرف سے صدقہ فطر دے دیتے تھے، یعنی اگر آپ کے ہسبینڈ اگر آپ کا بھی دے دیں تو بہت اچھی بات ہے، حتیٰ کہ میرے بیٹوں کی طرف سے بھی دے دیتے تھے۔ اور ابن عمر ان لوگوں کو دیتے تھے جو قبول کرتے، اور عید الفطر سے 1 یا 2 دن پہلے دے دیتے تھے۔ وہ کیوں؟ تاکہ جو ضرورت مند لوگ ہیں وہ اپنی ضرورت پوری کر سکیں اور اطمینان سے عید منا سکیں۔ Person will spend hundreds of thousands of rands on the bottle, on drugs, gambling, adultery, girlfriend, everything else. He'll spend hundreds of thousands, but he will argue about the amount to be given as Sadqa al-Fitr on the day of Eid, whether it's 22 rands or 50 rands. That's the debate. Allahu Akbar. He will argue, and it becomes such a big figure. But 5 minutes before that, he was on the phone with his girlfriend, and he said, don't worry, I'll transfer to you. How much do you want? She says, well, 10 grand will be okay. I'll give you 20, it's fine. May Allah forgive us. The point I'm raising is haram, we're ready to spend on. Halal, that which is for the sake of Allah. May Allah subhanahu wa ta'ala help us. Remember, the minimum may be a certain amount, which we cannot change, because it is revealed by Allah and His Messenger when it comes to Sadqa al-Fitr, but that is not the ultimate amount in the sense that you can give more. It's better to give more. If someone says, look, the amount I owe is X, but I would like to give X plus Y plus Z, is there any harm in that? No harm. Give. May Allah subhanahu wa ta'ala bestow upon us His virtue, and may Allah subhanahu wa ta'ala grant us ease. Look at this devil. So save yourselves from the clutches of this devil by understanding his plot and his plan. He will come and beautify things. Go back to Allah. صدق میں فطرہ نہیں لگ سکتا، کیونکہ صدقہ فطر کا مصرف وہی ہے جو زکوٰۃ کا، اس میں بھی اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث کے الفاظ دیکھیں شروع ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو فرض کیا، کس کس پر؟ آزاد پر، غلام پر، مرد پر، عورت پر، چھوٹے اور بڑے پر، مسلمان پر 1 سا کھجور، 1 سا جو بطور صدقۃ الفطر ادا کرنا فرض کیا ہے، اور اسے لوگوں کی نماز سے نکلنے سے قبل ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔